جو فرانس میں گستاخانہ معاملہ ہوا ہے، اس کے لیے بائیکاٹ بھی کیا جائے ٹھیک ہے، احتجاج بھی کیا جائے ٹھیک ہے، لیکن نہ ہمارے احتجاج کا کوئی خاص فائدہ ہمیں ہوگا، نہ ہمارے بائیکاٹ کا ہمیں کوئی خاص فائدہ ہوگا۔ نہ دشمن ان دونوں باتوں سے ڈرنے لگا۔ جس بات کا فائدہ ہمیں ہوگا وہ ہم نے کرنی نہیں ہے، وہ ہم سے نہیں ہونی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو صحابہ نے کیا کہ نبی علیہ السلام سے محبت، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانا، گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالنا، پاکیزہ ہو جانا، کردار کو اپنا لینا۔ یہ ہم سے ہونا نہیں ہے۔ جس سے فرق پڑنے لگا ہے ہمیں بھی اور کفر کو بھی ہیبت آئے گی، وہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ اس طرف ہم چلنا نہیں چاہتے، حرام ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، نامحرموں سے رابطے ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، گناہ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو خالی میں بائیکاٹ یا احتجاج کی نفی نہیں کر رہا، لیکن یہ اصل چیزیں نہیں ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے نبی کے طریقے پر آ جائیں، اور اس کے لیے ہم بالکل تیار نہیں ہیں، بالکل تیار نہیں ہیں۔ جو حالات جا رہے ہیں تو آگے حالات اور خرابی کی طرف بڑھیں گے ہر چیز میں۔ مجھے تو کوئی خیر کی بظاہر اچھی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ انفرادی طور پہ کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں دین پر عمل کرنا، کچھ لگے ہوئے ہیں۔ عمومی فضا جو ہے نا وہ دین کی نہیں ہے۔ تو عمومی فضا کو دین کی بنانے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، اور جب تک امت اس پر نہیں آئے گی اس وقت تک نہ کفر کو کوئی فرق پڑے گا اور نہ ہی ہمارے بائیکاٹ یا احتجاج میں کوئی اثر ہوگا۔ احتجاج کرنا ہے تو اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے اپنے ہی نفس کے خلاف کیجیے، تو اس احتجاج کے بعد دوسرے احتجاج کا ہمیں خوب فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی آنکھوں سے امت کی عظمت، امت مسلمہ کی پوری دنیا کے اندر عزت کا ماحول ہمیں دکھائے، اور مرنے سے پہلے ہم اس شان کو دیکھتے چلے جائیں جو صحابہ کے زمانے میں تھی، تابعین کے زمانے میں تھی۔ وہ سب اس لیے تھی کہ تقویٰ کا زمانہ تھا، تقویٰ عام تھا۔ آج تو جھوٹ کا زمانہ ہے، تو جھوٹے لوگوں کو ترقی کہاں ملا کرتی ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔